بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویورز, لسنرس, کیسے ہیں آپ؟ سول سوسائٹی ایک انتہائی کامنلی استعمال ہونے والی ٹرم ہے جسے ہم نیوز پیپرز میں بھی پڑھتے ہیں, جو ولاگز ہیں اس میں بھی پڑھتے ہیں, اور جب کبھی کسی اہم مدعے پہ بات ہونی ہوتی ہے تو اس وقت بھی سول سوسائٹی اور اس کے کردار کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے. سیاستدان بھی بات کرتے ہیں اور جو دوسرے سوسائٹی کے اندر اراکین موجود ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں. تو آخر یہ سول سوسائٹی ہے کیا؟ دیکھیے, سول سوسائٹی بیسیکلی اگر آپ اس کی اوریجنلٹی دیکھیں تو سول سوسائٹی کہا جاتا تھا پولیٹیکل کمیونٹی کو, پولیٹیکل کمیونٹی, لیکن ایک ایسی پولیٹیکل کمیونٹی جو کہ سوسائٹی میں موجود ہے اور وہ گورنڈ بائی لا ہے, قانون کی اجارہ داری کے تحت اسٹیٹ کے انڈر کام کرتی ہے. لیکن جب آپ زیادہ اسے سادہ الفاظ میں بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسے انسٹیٹیوشنز کو کہتے ہیں سول سوسائٹی جو کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اور حکومت سے انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں, یعنی حکومت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور حکومت کے وہ زیر اثر بھی نہیں ہوتے, اور یہ بیسیکلی آرگنائزڈ لوگ ہوتے ہیں, آرگنائزڈ انڈیویجول ہیں جن کے گولز اکٹھے ہوتے ہیں, جو ٹل دا اینڈ ان کے گولز جو ہیں, آبجیکٹیوز جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. فردر اگر آپ اس کو ایکسپلین کریں تو اس کے اندر ڈفرینٹ گروپس آ جاتے ہیں, جیسے کہ اٹانومس گروپس ہیں, ایسوسیشنز ہیں, بزنس مین کی, لائرز کمیونٹی کی, کلبز ہو سکتے ہیں, انڈیویجول جو جیسے ڈاکٹر کمیونٹی ہے, جیسے ٹیچرز فریٹرنٹی ہے. تو یہ سارے مل کے ایک سول سوسائٹی کا حصہ بناتے ہیں. لیکن اور اس کے اندر فیملیز بھی شامل کی جاتی ہیں, لیکن ہیگل فیملیز کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں, جب وہ سول سوسائٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہیگل کہتے ہیں کہ فیملی سول سوسائٹی کا حصہ نہیں بنتی, کیونکہ سول سوسائٹی کی جو بنیاد ہے یا جو اس کا جن پرنسپلز کے اوپر سول سوسائٹی بنائی جاتی ہے, جن آبجیکٹیوز کے اوپر بنائی جاتی ہے, وہ آبجیکٹیوز بیسیکلی ایگوئزم میں, سیلفشنس پہ بنیاد رکھتی ہے, جس کو فیملی سے اوے رکھنا چاہیے, جس کا فیملی سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو سول سوسائٹی ون لائن میں مزید میں آپ کو سمپلی بتا دیتی ہوں کہ سول سوسائٹی اس انڈیپینڈنٹ گروپ آف پیپل کو کہتے ہیں جو حکومت کے انڈر تو ہوتا ہے لیکن حکومت سے انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہوتا ہے معاشرے کے اندر. اب اگر ہم اس کے کردار کے اوپر بات کریں کہ آخر سول سوسائٹی اور اس کے کردار کی کیوں اتنا ذکر کیا جاتا ہے, تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سول سوسائٹی کو جو بنانے والے افراد ہیں وہ معاشرے کی کریم ہوتی ہے, یعنی معاشرے کا بڑا اچھا ان کا ایک وہ ایلیٹس میں بھی آتے ہیں اور وہ معاشرے کو چلانے والی فورس ہوتی ہے. جیسے میں نے جن گروپس کا نام لیا, بزنس کمیونٹی کا, لائرز کا, ٹیچرز کا, ڈاکٹرز کا, ان سب لوگوں کا نام لیا, یہ گروپس مل کے سول سوسائٹی بنا رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی کوئی خاص مدعا آتا ہے, کوئی سوشلی کوئی بری چیز ہو رہی ہوتی ہے یا ریلیجیسلی کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا یا کوئی اویئرنیس پھیلانی ہوتی ہے یا لوگوں کو آپ نے ان کے حقوق کے بارے میں بتانا ہوتا ہے, تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ سول سوسائٹی کا اس کے اندر بڑا اہم کردار ہے. اب اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر مختلف موومنٹس تھیں جن میں سول سوسائٹیز کا کردار رہا ہے, اور موسٹ ریسنٹ اگر آپ دیکھیں تو لائرز کی موومنٹ تھی جو کہ انہوں نے جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کی اور بالآخر وہ اس کو ریسٹور کرنے میں کامیاب ہو گئے. مارشل لائی دور ادوار میں بھی اسٹوڈنٹ یونین نے, ٹیچرز نے, ڈاکٹرز نے, لائرز نے, ان سب نے
اینڈ سم ٹائمز بزنس کمیونٹی نے، ان سب نے مارشل لاء کے دور میں بھی تحریکیں چلا کے یہ بتایا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہو پا رہی. سم ٹائمز آپ حکومت کے بنائے ہوئے قوانین کے حوالے سے بھی آپ کبھی کبھار حکومت کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں، اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو یہ قانون بنا رہے ہیں یہ قانون ان دا گڈ ول نہیں ہے، ان دا جنرل پبلک ویلفیئر میں نہیں ہے. تو تب بھی آپ سول سوسائٹی کا کردار بڑے واضح الفاظ میں دیکھتے ہیں. عام طور پہ یہ مائنارٹیز کے حقوق کے لیے مائنارٹیز کے حقوق کے لیے، ریلیجیس کمیونٹی کے حقوق کے لیے، خواتین کے اور بچوں کے حقوق کے لیے، یا جیسے میں نے لائٹس موومنٹ کا ذکر کیا، ان کے لیے ان کا کردار بے حد اہم ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ سول سوسائٹی کو میں آپ کو سمپل طریقے سے بتانے میں کامیاب ہو سکی ہوں. تھینک یو سو مچ.